قربانی کا نصاب تو پہلے عرض کر دیا ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان جو اس کی ملکیت میں ہو، جس کی تفصیل یہ ہے: ضرورت سے زائد گھر میں برتن ہیں، بستر ہیں، فرنیچر ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد سواری ہے، اور ضرورت سے زائد پلاٹ ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہوتا ہے جو تجارت کی نیت سے لیا ہے، ابھی لیا ہے، کچھ پیسے بنا دے گا، سال کے بعد بیچیں گے، یہ مال تجارت میں آتا ہے۔ اور اگر ویسے اپنی ضرورت کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے لیکن فی الحال وہ ضرورت سے خارج ہے، یعنی مکان اس کا اپنا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے یا مستقبل میں بعد میں مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے پلاٹ، یہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہے۔ ان 5 چیزوں یا ان میں سے کسی ایک کا کوئی مالک ہے تو اس کی قیمت لگائیں گے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ان دنوں میں جو سونے کا ریٹ ہو چاندی کا، تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو قرض کاٹ کر باقی جو بچے گا اس کا حساب ہوگا، اور اگر کسی آدمی نے دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے تو وہ اس مال میں ساتھ شامل کیا جائے گا حساب میں۔ ان 3 دنوں کے اندر مالک ہونا ضروری ہے۔ قربانی اس آدمی پر ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور 5ویں چیز نصاب کا مالک، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، اور 5ویں نمبر پر نصاب کا مالک ہو۔ ان 3 دنوں میں جس کے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں اس پر قربانی لازم ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے، اور جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، چاہے وہ نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچے ہیں، وہ اگرچہ نصاب کے مالک ہوں، اس پر قربانی نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں جو سفر میں رہا ہے، گھر میں نہیں ہے، گھر میں وہ نصاب کا مالک ہے، سفر میں اس پر قربانی نہیں ہے۔ لیکن اگر جس پر قربانی نہ ہو، مسلمان ہو، قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے جانور لیا، دوسرے نمبر پر جانور ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کی عمر پوری ہو۔ بکری اور بھیڑ 1 سال کی، گائے 2 سال کی، بھینس 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا، دمبا وہ بھی 1 سال کا۔ ہاں، اگر وہ دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن اس کی جسامت اتنا ہے کہ سال والوں میں اگر پھر رہا ہو تو فرق محسوس نہیں ہوتا، تو 6 مہینے اگر اس کی عمر پوری ہے تو وہ دمبا، بھیڑ کا بچہ، تو وہ جائز ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب نہ ہو، عیب کے اندر چند چیزیں آتی ہیں۔ اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو۔ ہاں، اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، یعنی 3 حصے اس کے کیے جائیں، 3 فٹ ہے، 1 فٹ سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کو قربانی جائز ہے۔ اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں۔ اگر ایک ٹانگ بھی اس کی کٹی ہوئی ہے اور اس کو صحیح ٹیک کر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بڑا جانور 4 تھنوں والا ہے تو اس کا 3 تھن اس کے پورے ہو تو اس کی قربانی ہے، اور اگر 2 تھن اس کے کمزور ہیں اور 2 سے پورا دودھ آتا ہے تو وہ قربانی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے کان ہیں، کان اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، 1 کان، تو اس کی قربانی معتبر ہے۔
اگر تہائی ہے تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس میں سراغ اگر قدرتی ہوا ہوا جی سراغ ہیں یا چیرا ہوا ہے، یہ بھی اگر تہائی سے کم ہے تو معتبر ہے۔ سراغ یہ تو باریک ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر پیدائشی اس کے کان نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو وہ معتبر ہے۔ سینگ ہیں، سینگ اگر اوپر سے اس کا خول اتر گیا لیکن گودا موجود ہے تو وہ قربانی معتبر ہے۔ اگر گودا بھی کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں آج کل لوگ کہ جانور کے جو سینگ ہیں جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو اس پر کوئی دوائی ڈالتے ہیں، تو جس سے وہ اوپر سے جل جاتے ہیں، جب جل جاتے ہیں تو اگتے نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو وہ جانور معتبر نہیں۔ ہاں کوئی ایسی دوائی لگئی ہے جس سے جانور کا وہ جلے نہیں ہیں لیکن نکلے نہیں ہیں، بند ہو گئے، وہاں رک گئے ہیں، تو وہ قربانی کا جانور معتبر ہے۔ اگر جلا دیے ہیں تو پھر وہ عیب ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ نہیں ہے جانور کی وہ معتبر نہیں ہے۔ اگر آنکھ ہے لیکن اس کی نظر نہیں ہے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ تو دونوں آنکھیں اس کی پوری ہونی چاہیے، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ جانور کو قربان والے دن، اگر شہر میں پہلے ہوتا تھا، شہر میں قربان گاہ الگ ہوتی تھی، عیدگاہ کے ساتھ قربان گاہ، اگر گھر سے لے کر قربان گاہ تک وہ اپنے پاؤں پر صحیح چل کے نہیں جا سکتا کمزوری کی وجہ سے، تو ایسا جانور بھی معتبر نہیں ہے۔ تو صحت مند اتنا ہو کہ وہ خود چل سکے۔ تو اور قربانی کے دن شہر میں اگر کسی جگہ بھی عید کی نماز وقت پر ہو گئی، وقت سے پہلے نہ ہو، وقت پر ہو گئی، اس کے بعد اس شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اور اگر خود عید پڑھ کے قربانی کرے تو سب سے افضل ہے۔ جس آدمی کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن، اپنے جسم کے بال نہ کاٹے، پہلے اس سے کاٹ لے، ان دنوں میں نہ کاٹے۔ جب اپنی قربانی کر لے، قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے سر کے بال، جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ البتہ نہانے کی اجازت ہے، احرام والے اس پر احکام نہیں ہیں، صرف یہی بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے۔ جیسے بال اتر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہاتھ مارے داڑھی میں یا سر کھجلائے، بال اتر گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام میں تو دم لازم ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عید والے دن صبح کو قربانی جس پر لازم ہے تو وہ قربانی سے پہلے کھائے نہ، کھانے کی ابتدا اپنی قربانی کے گوشت سے کرے، یہ افضل ہے۔ البتہ پانی پی سکتا ہے، دوسری چیزیں استعمال کرے، لیکن کھانے کی چیز نہ استعمال کرے۔ میٹھی ہو گئی سب جو بھی ہو، کھانے کی ابتدا اپنے قربانی کے گوشت سے کرے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے اسے پہلے کھا لیتا ہے، یہ ویسے اس کو تقاضا ہو گیا کھانے کا، پہلے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بہتر ہے کہ پہلے دن قربانی کرے۔ جی ہاں، مستحب ہے نا، مستحب ہے، پھر کھا لے، جان بچانا تو فرض ہے۔ ہاں، خصی جانور یہ افضل ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے، فرمایا خصی جانور اس کے گوشت میں بو نہیں ہوتی۔ آپ نے خصی جانور کو قربان کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ البتہ ایسا جانور جس میں دونوں جنسیں جمع ہوں، جس کو خنثی کہتے ہیں،
ایسا جانور قربانی میں معتبر نہیں ہے، ایسا قربان نہیں کرنا چاہیے۔ جو ساتھی فرض نماز قربان نہیں کرتا اس کی قربانی کر سکتا۔ جو جس آدمی پر فرض نماز فرض ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، دوسرے احکام ہیں، تو وہ بھی قربانی کرے۔ قربانی الگ فرض ہے، نماز زکوٰۃ الگ فرض ہے، اس کے ذمے قربانی الگ فرض ہے۔ لہذا اگر وہ آدمی قربانی نہیں کرے گا تو اس کا اس کو الگ گناہ ہے، گناہ نماز چھوڑنے پر الگ گناہ ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ عموماً جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کی قربانی دکھلاوے کی ہوگی، دیکھا دیکھی قربانی کر رہا ہے، تو اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ لیکن اس بات پر کہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کہیں فتویٰ لگے اس پر کہتے یہ تو دیکھا دیکھی ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، البتہ اس کو باقی اعمال پر بھی ابھارنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں اگر جانور قربانی والا چوری ہو جائے یا مر جائے، جس آدمی پر قربانی لازم ہے اس کے ذمے اس کی جگہ دوسرا جانور رکھنا لازم ہے۔ اگر مر جائے تب بھی، چوری ہو جائے تب بھی۔ چوری ہونے کی صورت میں اگر پہلا جانور واپس آ گیا، دوسرا متعین کر لیا، پہلا واپس آ گیا تو جی بہت خوش قسمت ہے، اس کا پہلا بھی واپس آ گیا، یا ویسے چھوٹ کر بھاگ گیا تھا مل گیا بعد میں، تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے پہلا جانور کر لے، اگر چاہے دوسرا جانور کر لے۔ جو جانور اختیار کرے گا وہ قربانی کا ہوگا، باقی دوسرا اس کی ملکیت میں ہے، اس کو پال سکتا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی قربانی کا جانور اس نے رکھا تھا وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، پھر اس نے دوسرا خرید لیا اور پہلا مل گیا، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر دونوں جانور قربان کرنا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی پر قربانی لازم نہ ہو، جب وہ ایک جانور قربانی کے لیے متعین کر دیتا ہے تو یہ جانور نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جب پہلا جانور نظر کے حکم میں ہوا، وہ گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور لیا، اس کو قربانی کے لیے متعین کیا، وہ بھی نظر ہو گیا، اور نظر کا پورا کرنا فرض ہے۔ اس وجہ سے اس کے ذمہ لازم ہے کہ دونوں جانور قربانی کریں۔ عید نماز بعد اکثر لوگ رہ جاتے ہیں یا عید نہیں پڑھتے، عید کے متعلق کیا ہے قربانی فرض کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ شہر میں کسی جگہ بھی عید ہو جائے اس کے بعد اگر عید کی نماز نہیں پڑھا ہوا تو اس قربانی کر سکتا ہے۔ البتہ جو آدمی عید سے رہ گئے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کے ذمے ایک واجب رہ گیا ہے، واجب رہنے کی وجہ سے وہ اس کے گناہ گار ہوں گے اگر بلا عذر رہا ہے، لیکن قربانی پھر بھی ان پہ لازم ہے، وہ قربانی کریں۔ میں چاندی کی جو آپ نے مالیت بتائی ہے کہ 80-90 ہزار روپیہ ہے آخری حد، جو باقی چار چیزیں ان کی بھی آخری حد یہاں تک اگر پہنچتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ نصاب بتایا گیا 79,800 روپے، کیا یہ چاندی کی قیمت اتنا ضروری ہے کہ یا ہر چیز کی؟ یہ جو نصاب میں 5 چیزیں ہیں نا، ان میں کوئی ایک چیز جس چیز کا وہ بھی مالک ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے، جتنی چیزوں کا مالک ہے سب کو ملایا جائے گا، سب کو ملا کر سب کی قیمت اگر یہ 80,000 بنتی ہے، اس کی 79,800 تک پہنچ جاتی ہے سب کی ملا کر، تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ کوئی ایک چیز اس کے پاس ہے اور وہ اتنی مقدار تک پہنچتی ہے، اس کے ذمہ لازم ہے۔ اصل ہے ان مال میں سے کسی مال کا یا سب کا اتنا مالک ہو جس کی قیمت 12.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہے اور 20 تولے چاندی ہے
اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تجارت ہے، گھر میں اس کے فرنیچر اور سامان پڑا ہے، تو ہم ادھر 1000 کو بھی جمع کریں گے، 20 تولے کو بھی جمع کریں گے، اور اسی طرح تجارت کا مال بھی، گھر کا ضرورت سے زائد مال بھی، سب کو ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ 80,000 بن گیا، تو اس پر قربانی لازم ہے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہم سے جو کوتاہیاں یا اللہ کمزوریاں اعمال میں ہو گئی یا اس کے علاوہ ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بحرانوں میں ہے سب سے نجات عطا فرما، روزگار وافر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔